کلاس فرسٹ ایئر حصہ غزل میں مرزا خان داغ کی دوسری غزل کا پہلا شعر ہے۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ مفہوم ہے عشق کی سب سے بڑی طلب اخلاص ہے۔ تشریح ہے عشق و محبت کی مثلث تین عناصر پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کا مرکزی زاویہ محبوب ہوتا ہے، باقی دو زاویے عاشق اور رقیب ہوتے ہیں۔ ایک عاشق کو گمان ہوا کہ اس کا محبوب رقیب سے میل جول رکھتا ہے۔ جب عاشق اس سے اخلاص چاہتا ہے، جب وہ یہ واقعہ محبوب کے سامنے رکھتا ہے تو محبوب اسے بدگمانی قرار دیتا ہے اور قسم کھاتا ہے کہ رقیب سے کوئی تعلق نہیں۔ عاشق کو یقین ہے کہ جھوٹی قسم کھانے سے محبوب صاحب ایمان نہیں رہا۔ لطیف اور ادبی انداز میں محبوب کو بے ایمان کہہ دیا گیا ہے۔ بقول فیض غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، تمام رات قیامت کا انتظار کیا۔ طویل انتظار کے بعد عاشق کو اس بات کا علم ہوا کہ آج اس کا محبوب اس سے نہیں بلکہ رقیب سے جا ملا ہے، اس کی اذیت دو چند ہو گئی۔ یہ مرزا خان داغ کا کمال ہے کہ ان کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں ایک ایسا عاشق ابھرتا ہے جو محبوب سے دو ٹوک بات کرتا ہے۔ اس شعر میں بیان کیے گئے احوال کے مطابق محبوب نے عاشق سے ملنے کا وعدہ کیا مگر وعدہ نہ نبھایا۔ عاشق کے سوال کرنے پر اس نے کئی جواز پیش کیے، جھوٹی قسم کھائی تو عاشق نے عشق کی لاج رکھ لی۔ بقول فراق گورکھ پوری نہ کوئی وعدہ، نہ کوئی یقین، نہ کوئی امید، مگر ہمیں تو تیرا انتظار کرنا تھا۔ اردو کی کلاسیکی شاعرانہ روایت میں عاشق کبھی زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا، وہ زندگی بھر محبوب کے جور و ستم سہتا رہتا ہے لیکن فریاد نہیں کرتا۔ وہ محبوب کے ہر انداز اور ہر ادا کو ہنسی خوشی برداشت کرتا ہے اور اپنی ساری زندگی عبادت خانہ عشق میں گزار دیتا ہے، لیکن داغ کے ہاں ظاہر ہونے والا عاشق اس روایتی صبر اور حوصلے کا قائل یا حامل نہیں۔ وہ نہ صرف محبوب سے ملنے کا وعدہ حاصل کرتا ہے بلکہ نہ ملنے پر اس سے حجت بھی کرتا ہے۔ محبوب کے کسی عذر کو خاطر میں نہیں لاتا، وہ کسی قدر بدگمان ہو کر خیال کرتا ہے کہ محبوب نے روز وعدہ رقیب کے ساتھ گزارا ہے۔ غالب نے یہ بات دلکش انداز میں اس طرح بیان کی ہے، تیرے وعدے پر جیے تو یہ جان، تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ اسی غزل کا دوسرا شعر ہے۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احسان تو گیا۔ مفہوم عاشق کے نصیب میں احسان کا بدلہ احسان کی صورت میں نہیں ہوتا۔ عاشق اپنے دل جیسی قیمتی ترین دولت اپنے محبوب کو اس امید کے ساتھ نذرانے کے طور پر پیش کرتا ہے کہ محبوب اسے قبول کر لے گا، اس حسن عمل کو احسان اور مہربانی کے طور پر لے گا، مگر اس کی مایوسی کی انتہا نہ رہی جب محبوب نے از راہ تفنن یہ بات کہی کہ اس کے پاس ایسے بہت سے ناکارہ دل پہلے سے موجود ہیں۔ محبوب کا یہ تبصرہ عاشق کے دل کو صدمہ پہنچا گیا۔ بقول شاعر قدر رکھتی نہ تھی متاع دل، سارے عالم کو میں دکھا لایا۔ یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی چیز مفت ہی میں ہاتھ لگ جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں جانتا۔ جب کچھ خرچ کر کے محنت کر کے قربانی دے کے حاصل کیا جائے تو اسے قیمتی جانا جاتا ہے۔ عاشق کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ کاش اپنا دل محبوب کو دینے سے پہلے اسے آزما لیا جاتا، کاش مفت کا سودا نہ ہوتا۔ اگر محبوب دل عاشق لینے سے پہلے کچھ خرچ کرتا تو آج دل کی قدر بھی جانتا۔ دل اسد وہ جنس ہے جس کو ہنسی مول تو کیا مفت بھی لیتے نہیں۔ عاشق اپنا دل محبوب کے حوالے کر کے اس سے خلوص کا طلبگار ہے۔ اس نے سنا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ ہے؟ محبوب عاشق کی توقع احسان کا جواب احسان فراموشی کی صورت میں دیتا ہے۔
مزید تبصرہ یہ کرتا ہے کہ یہ دل محبت کے لطیف جذبوں سے خالی ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہے، احسان کے بجائے الٹی شکایتیں ہونے لگی ہیں۔